السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کی اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں۔ ناظرین، اس کتاب کا ایک لیسن یعنی ایک لیکچر ختم ہو گیا ہے۔ جن لوگوں کا چھوٹا ہوا ہے وہ پلے لسٹ میں جا کر اس کو کور کریں۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورس اس چینل پہ آئیں، ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی ریڈنگ ایک دم مضبوط ہو جائے گی۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کی بہت خاطر تواضع کرتے تھے۔ ناظرین، ہم ایک حرف کو توڑ کر پڑھ رہے ہیں، اس لیے غور سے دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کی بہت خاطر تواضع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کی بہت خاطر تواضع کرتے تھے، خواہ وہ کسی مذہب کے ہوں اور کیسے ہی برے کیوں نہ ہو۔ خواہ وہ کسی مذہب کے ہوں اور کیسے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ روایت ایک دفعہ کچھ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ روایت ایک دفعہ کچھ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمانداری کے لیے یہ بندوبست کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمانداری کے لیے یہ بندوبست کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہہ دیا ایک ایک آدمی لے لو، ایک ایک آدمی لے لو اور ان کی اچھی طرح خدمت کرو۔ ایک ایک آدمی لے لو اور ان کی اچھی طرح خدمت کرو۔ ان مہمانوں میں ایک آدمی ایسا بھی تھا۔ ان مہمانوں میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو شرارت میں مشہور تھا۔ اسے کسی نے منظور نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر مہمان رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ آدھا ساتھ رہے گا اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، نے اس کو اپنے گھر مہمان رکھا۔ گھر میں سب آدمیوں کے لیے جتنا کھانا پکا تھا، آپ نے اس کو اپنے گھر مہمان رکھا۔ گھر میں سب آدمیوں کے لیے جتنا کھانا پکا تھا وہ اس نیت سے اکیلا ہی کھا گیا
کہ سب بھوکے رہیں کہ سب بھوکے رہیں۔ جب وہ پیٹ بھر کر کھا چکا جب وہ پیٹ بھر کر کھا چکا تو آپ نے ایک الگ کوٹھری میں اسے سلایا تو آپ نے ایک الگ کوٹھری میں اسے سلایا اور بہت عمدہ بچھونا بچھا دیا تو آپ نے ایک الگ کوٹھری میں اسے سلایا اور بہت عمدہ بچھونا بچھا دیا مگر اسے بدہضمی ہو گئی اور رات بھر وہیں کوٹھری میں رفع حاجت کرتا رہا بلکہ بچھونا بھی خراب کر دیا۔ صبح سویرے ہی اٹھ کر کہیں چلا گیا۔ جب آپ اس کی خبر لینے گئے اور اسے نہ پایا تو افسوس کیا پھر کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے دھونے بیٹھے۔ اتنے میں اور اصحاب بھی آ گئے۔ وہ یہ حال سن کر بہت بڑا فروختہ ہوئے مگر آپ نے ان کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اتفاقاً وہ آدمی اپنی بیش قیمت تلوار کوٹھری ہی میں بھول گیا تھا۔ راہ میں یاد آئی اس کے لینے کو واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ناپاک کیے ہوئے کپڑے آپ اپنے دست مبارک سے دھو رہے ہیں۔ اور لوگوں کو خفا ہونے سے منع کر رہے ہیں۔ خفا مطلب غصہ کرنے سے۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو کچھ ملال نہ کیا بلکہ بڑی
خوشی سے اس کا حال پوچھا، بلکہ بڑی خوشی سے اس کا حال پوچھا۔ ملال مطلب غصہ۔ اور تلوار نکال کر اسے دے اور تلوار نکال کر اسے دے دی۔ یہ دیکھ کر وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ آپ پر کوئی زیادتی کرتا یا سختی سے پیش آتا تو آپ اس کی زیادتی سہتے اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے۔ آپ پر کوئی زیادتی کرتا یا سختی سے پیش آتا تو آپ اس کی زیادتی سہتے اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے۔ ناظرین ایک مرتبہ غور سے دیکھیے، ایک مرتبہ اور لوٹا دیتے ہم تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق: آپ اپنے مہمان کی بہت خاطر تواضع کرتے تھے، خواہ وہ کسی مذہب کے ہوں اور کیسے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ روایت: ایک دفعہ کچھ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے ان کی مہمان داری کے لیے یہ بندوبست کیا کہ آپ نے اپنے اصحاب سے کہہ دیا، ایک ایک آدمی لے لو اور ان کی اچھی طرح خدمت کرو۔ ان مہمانوں میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو شرارت میں مشہور تھا۔ اسے کسی نے منظور نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر مہمان رکھا۔ گھر میں سب آدمیوں کے لیے جتنا کھانا پکا تھا وہ اس نیت سے کھا گیا۔ وہ اس نیت سے اکیلا ہی کھا گیا کہ سب بھوکے رہیں۔ جب وہ پیٹ بھر چکا تو آپ نے ایک الگ کوٹھری میں اسے سلایا اور بہت عمدہ بچھونا بچھا دیا، مگر اسے بدہضمی ہو گئی اور رات بھر وہیں کوٹھری میں رفع حاجت کرتا رہا، بلکہ بچھونا بھی خراب کر دیا۔ صبح سویرے ہی اٹھ کر کہیں چلا گیا۔ جب آپ اس کی خبر لینے گئے اور اسے نہ پایا تو افسوس کیا، پھر کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے دھونے بیٹھے۔ اتنے میں اور اصحاب بھی آ گئے۔ وہ یہ حال سن کر بہت برا فروختہ ہوئے، مگر آپ نے ان کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اتفاقاً وہ آدمی اپنی بیش قیمت تلوار کوٹھری ہی میں بھول گیا تھا۔ راہ میں یاد آئی اس کے لینے کو واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ناپاک کیے ہوئے کپڑے آپ اپنے دست مبارک سے دھو رہے ہیں اور لوگوں کو خفا ہونے سے منع کر رہے ہیں۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو کچھ ملال نہ کیا، بلکہ بڑی خوشی سے اس کا حال پوچھا اور تلوار نکال کر اسے دے دی۔ یہ دیکھ کر وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ آپ پر کوئی زیادتی کرتا یا سختی سے پیش آتا تو آپ اس کی زیادتی سہتے اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے۔